الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، آج کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ منع ہو جاتا ہے اور کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ ایسی بات مت کہو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، جس کے حوالے سے تمہارے پاس پروف نہیں ہے، تو ایسی بات مت کہا کرو، اس لیے کہ تمہارے کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا۔ معزز ناظرین، میاں بیوی کے رشتے یہ بہت ہی مضبوط رشتے ہوتے ہیں۔ مرنے سے ایک دوسرے کا دیکھنا یہ منع نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھنے کی کیا بات ہے، مرنے کے بعد میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی، غسل دینا ثابت ہے۔ شوہر مر جائے بیوی کی موجودگی میں، بیوی اگر غسل دینا چاہے تو شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یہاں دیکھنے ہی تک محدود نہیں، غسل دینے کی بات آ گئی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کی موجودگی میں وفات پا جاتی ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو شوہر بھی دیکھ سکتا ہے اور غسل بھی دے سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے، کسی جنازے میں گئے تھے، واپس آئے۔ فوجدنی وانا اجد صداعا فی راسی، میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں کراہ رہی تھی، کہہ رہی تھی کیا؟ واراسا، ہے میرے سر کا درد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بل انا یا عائشہ واراسا، اے عائشہ میرے سر میں بھی درد ہے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ما ضرک لو مت قبلی فقمت علیک فغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ودفنتک، کہ عائشہ تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی، تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا، تو میں تمہیں خود غسل دوں گا، خود کفن بھی پہناؤں گا، اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور دفن بھی کروں گا۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی نے، اسی طرح شیخ شعیب ارناؤت نے حسن کہا ہے۔ یہ روایت جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو میں خود غسل دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور دفن بھی کروں گا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کے سلسلے میں صحابہ فکر مند ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے غسل دیں؟ کیا عام میتوں کو جس طرح سے ہم غسل دیتے ہیں کپڑے اتار کر کے، ویسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے میں ہی غسل دیں؟ آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان سبوں پر ایسی حالت طاری کر دی کہ ان کی ٹھوڑ ہی سینے سے جا کر لگ گئی۔
اس کے بعد ایک گوشے سے کونے سے کسی نے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے میں ہی غسل دو۔ پتہ نہیں چلا یہ کون تھے نہیں تھے، لیکن آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے ان کے کپڑے میں ہی غسل دیے، جس کپڑے میں آپ انتقال فرمائے تھے اسی میں آپ کو غسل دیا گیا۔ اوپر سے پانی بہا رہے تھے اور کپڑے سے آپ کے جسم کو مل رہے تھے، ہاتھ ڈائریکٹ آپ کے جسم کو نہیں لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے غسل دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سلسلے میں بیان فرماتی ہیں کہ لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسلہ الا نساؤہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسلہ الا نساؤہ، کہ اگر اس بات کا علم مجھے پہلے ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کے علاوہ اور کوئی دوسرے غسل نہیں دیتے۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اگر میری زندگی میں وفات پا گئی تو میں خود سے غسل دوں گا، خود سے کفن پہناؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور دفن بھی کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں بیان فرماتی ہیں کہ اس بات کا علم مجھے اس وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے علاوہ اور کوئی دوسرے غسل نہیں دیتے۔ اس لیے بعض شراحین نے اس حوالے سے لکھا ہے، جیسے سنن ابو داود کے حوالے سے کہ صاحب عون المعبود نے ہی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اگر تو میری زندگی میں وفات پا گئی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا، خود تمہیں کفن بھی پہناؤں گا اور خود نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن بھی کروں گا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ اس چیز کا علم مجھے ہو جاتا، جس کا علم مجھے بعد میں ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عورتوں کے علاوہ اور کوئی غسل نہیں دیتے۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو غسل دیا جا سکتا ہے، یعنی بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث گزری ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میری زندگی میں وفات پا گئی تو میں خود غسل دوں گا۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے غسل دینے کے سلسلے میں حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر کی جو بیوی تھی وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں علی سے کہوں کہ وہ ان کو غسل دے۔ حضرت فاطمہ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ مجھے غسل دینا، یعنی آپ غسل دیجیے گا۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا، ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا، اور یہ روایت موطا کے اندر موجود ہے۔ یہ سب روایات ہیں جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دیا جا سکتا ہے، دیکھنے ہی تک محدود نہیں، غسل بھی دیا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور یہ کہنا کہ بیوی شوہر کو تو انتقال کے بعد چونکہ وہ عدت میں رہتی ہے غسل دے سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی بیوی اب ختم ہے۔ تو یہ سب بے بنیاد بات ہے۔ میاں بیوی کے رشتے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انتقال سے رشتے ٹوٹ جائے۔ اگر انتقال کے بعد ایک دوسرے کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر یہ وراثت کا معاملہ کیوں رہتا ہے؟ نکاح کی وجہ سے بھی وارث میاں بیوی بنتے ہیں ایک دوسرے کے، مر جانے کے بعد بھی میاں بیوی کی جو جائیداد ہے اس میں ایک دوسرے کو حق ملتا ہے، وراثت ملتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو ختم ہو جانا چاہیے۔ جب نکاح ہی ٹوٹ گیا، جب میاں بیوی کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اب نکاح ٹوٹ گیا تو پھر یہ وراثت کا معاملہ کیوں ہے؟ میاں بیوی
کہ رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو قریب سے دیکھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو نہلا دھلا سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور کفن بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں میں پھیلانا اور یہ تشہیر کرنا کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کا دیکھنا منع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، لہذا ایک دوسرے کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ نہلا سکتے ہیں، نہ دھلا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ سنت سے یہی ثابت ہے کہ میاں بیوی سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو نہلا بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔